رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پریس کانفرنس کے اندر جب اجلاس کیا انہوں نے اس میں بھی بات کی ہے کہ اس ایکسٹینشن سسٹم کو روکنا چاہیے، آئین کے اندر ایک اور ترمیم ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہ مانگ سکے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس آفر کے ساتھ ہے؟ یہ ہونا چاہیے؟ یہ بالکل اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ان کٹ پتلیوں سے پوچھیں جو پہلا ان کا مسودہ تھا اس میں کیوں لے کر آئے ہوئے تھے کہ جی یہ چیف آف آرمی سٹاف والا اور جو سروسز چیف والا جو ہے اس کو پروٹیکشن دے کہ ایکسٹینشن والے قانون کو کوئی چینج نہ کر سکے۔ یہ بولتے کچھ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اس لیے ان پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی سیاسی حوالے سے۔ تو کیا چیزیں تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، نرمی نظر نہیں آ رہی پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ پہ؟ میں ان بدماشوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا خواتین ہیں؟ نہیں ہے یاسمین راشد جو آج تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہے؟ ان کے حوالے سے بات کریں۔ یہ خود بدماش جو رانا ثناء اللہ ہے، یہ انٹیریئر منسٹر نہیں تھا جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ اس وقت ان کو یاد نہیں آیا؟ آج گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو یاد نہیں آیا؟ جس طرح عالیہ کے ساتھ کیا، جس طرح صنم جاوید کے کیا، باقی خواتین کے ساتھ کیا، اور آج تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کورٹ سے نکلتے ہیں، دوسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں، دوسرے سے اٹھلتے ہیں، تیسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عدت والا کیس کن کے زمانے میں ہوا؟ یہ سارے بے ایمان ہیں، میں نے آپ کو کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں یہ کیس ثابت نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب اوپر سے اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کٹ پتلی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مسلط کیا گیا ہوا ہے، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے۔ اب یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے۔ پارٹی کے اندر اختلافات بھی کچھ حلقوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا پیغام ہے؟ جب اتنے دنوں بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیڈرشپ ایک ہے عمران خان، باقی سب ورکرز ہیں۔ یہ عارضی طور پر کہ جی آپ یہ عہدہ لے لو، آپ یہ عہدہ لے لو تاکہ تنظیم کو آگے لے کے چل سکیں۔ ان کا پیغام قوم کو سلام ہے، قوم کے لیے پیغام ہے کہ آپ سٹینڈ کریں اس ملک میں نظام انصاف کی بہتری کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ یہ ان کا بیسک پرنسپل ہے، اور نظام انصاف قائم ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی، اس ملک کے لوگوں کو حقوق ملیں گے۔ ورنہ یہ جو طبقہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اوپر، ان لوگوں نے ظلم کر نظام قائم کر رکھا ہے، اور یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں چل پائے گا۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب کو بڑی آفرز ہوئی ہیں، حامد میر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کافی آفرز کروائی گئیں کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں، لینڈنگ آپ کی باہر ہو جائے گی ملک کے باہر۔ تو اس طرح کی یہ جو آفرز بتائی جا رہی ہیں واقعی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میری تو ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن ایک بات طے ہے، انہوں نے ان کی کسی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ ہم نے اس لیے تو کہتے ہیں نظام انصاف درست کریں۔ جب جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں، ان کو قانون کے نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت کے ذریعے ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اگر عدالتیں آزاد ہو جائیں تو ہمیں انصاف ملے گا۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر چند لوگوں کے ہاتھوں میں قانون کو آپ نے کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے، جب چاہیں عدالتوں کو مس یوز کریں، جب چاہیں عدالت کے نظام کو انصاف دینے یا نہ دینے کے فیصلے کرائیں، اس کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتیں آزاد ہوں، وہ انصاف کریں، تو ان کیسز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کسی حوالے سے کوئی لین دین نہیں ہے، نہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ نظام انصاف درست کریں، اس لیے عمران خان انشاءاللہ جلدی باہر آئیں گے۔ اس کے لیے ہمارا لیگل اسٹریٹجی بھی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے، اور جو ایک بیٹھا ہوا تھا اوپر، اب وہ ہٹ گیا ہے اس کرپٹ سسٹم کا پروٹیکٹ کرنے والا قاضی فائیسا، شکر اللہ کا کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف بہتر سمت میں جائے گا، انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ جسٹس یحییٰ کی لیڈرشپ میں اب بہتر سمت میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ان کی ذات سے کروڑ گنا بہتر ہے قاضی فائیسا سے، لیکن ہمارا اختلاف ان کی ذات سے، میں نے پہلے بھی کہا، نہیں ہے۔ کریئر تو آپ کے سامنے ہے، ہم تو ان کے ساتھ اختلاف ہمارا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو سینئر موسٹ جو وے ہے، اس وے سے آپ کا اختلاف ہے، جس وے سے وہ آئے ہیں بس۔ تو اس آئینی ترمیم سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد تھی؟ تب کیا سیاستدانوں کا، حکومت کا انفلوئنس نہیں ہوتا تھا؟ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی دور تھا، اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو 1978 میں بھی ایک جج نے فیصلہ دیا تھا۔ دیکھیں پرانے زمانے میں تو آپ چلے جائیں گے تو جسٹس منیر سے شروع کرو، بہت ساری برائیاں تھیں اور رہی ہیں۔ جو تازہ ترین برائی تھی قاضی فائیسا کے ساتھ، نظام انصاف کے ساتھ، پہلی تو برائی اس میں لے آؤ، تو انصاف کا نظام درست تب ہوگا جب سارے جج آزادانہ فیصلے کریں گے۔
جب کٹ پتلی نہیں بنیں گے، جب غلط فیصلے نہیں کریں گے، کردار تو سامنے آ جاتا ہے. آج ان کے مجھے بتائیں کون اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ قاضی فائصہ کی کون تعریف کر رہا ہے؟ کون سا فیصلہ ہے جو اس نے درست فیصلہ کیا ہے؟ جو ان کے گن گاتے تھے وہ صحافی یا وہ انڈیپینڈنٹ لوگ یا وہ انڈیپینڈنٹ جورسٹ، آج وہی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کردار بتاتا ہے انسان کا کہ کیا کردار ہے. اگر کردار اچھا ہوگا وہ فیصلے بولیں گے، کردار برا ہوگا فیصلے برے ہوں گے. تاریخ تو تلخ ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. منصور شاہ صاحب کا آپ نے لیٹر نہیں پڑھ لیا؟ یعنی جاتے ہوئے کسی ایک سینئر پیونی جج کا اتنا بڑا امپورٹنٹ لیٹر ایسے چیف جسٹس کو، یہ اس کے کردار کے اوپر یہ تصدیق مہر ثبت کر دی انہوں نے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف پیپل پولیٹکس میں سب سے ابھی تک بہترین سب سے بڑی جماعت ابھری ہوئی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جیسے 2018 میں حکومت آئی تھی اور مقدمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے، یہ انتقامی مقدمات آپ کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ آپ کے خیال ہے وہ انتقامی تھے؟ آج بھی پوچھ لیں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ وہ جو بدماش وہاں سے گیا بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی کہاں گیا ہے؟ مجھے بتا دیں، آج بتائیں وہ کس بات پہ چھوٹ گیا کہ جی ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ نواز شریف یا اس کے بچوں کا ہے. مجھے بتائیں اس میں کون سا مقدمہ ہے؟ بچوں کا ہے، ان کا تو نہیں ہے. تو پھر بچے کدھر ہیں؟ کس کے ہیں؟ مروت صاحب کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا ہے نواز شریف صاحب اگر اس نے غلط، اس کی بات میں نے کسی کی بھی بات نہیں کرتا. مجھے بتا دیں، ایک میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں اپنے مائنر بچے کے نام پراپرٹی کر دیتا ہوں، مجھے بتا دیں کون ذمہ دار ہوگا؟ پبلک آفس ہولڈر ذمہ دار ہوگا. رشوت تو میں نے لینی ہے، میرے نام پہ ملنی ہے نا. میرا بچہ ہے 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا، مائنر ہے، اس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ عدالتوں نے رہا کر دیا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. عدالتیں اگر آزادانہ فیصلے کریں تو کیوں ان کو رہائی ملے؟ چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو. مجھے آج بتا دیں کہ اس کا مالک کون ہے. انہوں نے تو نہیں مانا کہ ابھی تک کہ ہمارے بچوں کے نام ہے. آئے نا بتائیں کہ ہمارے بچوں کے نام ہے، اس کی یہ رسید ہے، اور ہم اس وقت اپنی کمائی کے ذریعے یہ بنایا تھا. پہلے قطری خط لے آئے، وہ پھر اس کو ڈسون کر دیا، پھر آج تک یہ ثابت نہیں کر پائے جی ہیں کس کے. تو پھر کس کا ہے؟ کس کیپیسٹی میں رہتے ہو؟ یہ فراڈ قانون کا نظام جو ہوتا ہے اس کے ذریعے جو کرپٹ مافیا ہے وہ بچ جاتا ہے. جو شریف آدمی، غریب آدمی، جو آنیسٹ لیڈر ہے وہ جیلوں میں پڑا ہوتا ہے. یہ ہے نظام انصاف کے غلط نظام انصاف کا، یہ ہے قانون کا مس یوز ہونا، یہ ہے خرابی. اچھا مجھے بتائیں، جو بھی کیس بنے ہیں، یمن فیلڈ کا ہو، پاناما ہو، جو بھی ہیں، وہ ان کے اپنے زمانے میں بنے ہیں. ہمارے زمانے میں تو صرف ایک کیس بنا تھا. کون سا والا بلا؟ جو شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے کمائے تھے انہوں نے. وہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن باپ پرائم منسٹر بن گیا، بیٹا چیف منسٹر بن گیا، جج نے اس کو چھوڑ دیا، جج کو رشوت کے طور پر یہاں انفارمیشن کمیشن کا سربراہ بنا دیا.